بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنوں پر سے اعتبار کھوتی ایک ماموں کی درندگی کا شکار بھانجی کی کہانی سناتی ہوں۔ میرا نام سائرہ ہے اور میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ ایک بھائی مجھ سے بڑا ہے اور 2 بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو گھر میں غربت اور ماں باپ کی لڑائی ہی دیکھی۔ اس لڑائی کی وجہ سے میرا بڑا بھائی اپنے ماموں کے پاس بھیج دیا گیا۔ لڑائی کی سب سے بڑی وجہ میرے ابو کی بد زبانی اور کوئی کام نہ کرنا تھی۔ امی سارا دن سلائی مشین پر محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے ہماری روٹی کا بندوبست کرتی تھیں۔ امی ابو کی روز کی لڑائی کی وجہ سے میں صرف پرائمری تک ہی پڑھ سکی۔ مجھ سے چھوٹا بھائی بھی صرف 4 سال اسکول گیا اور بڑی مشکل سے 4تھی تک پڑھ سکا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے مکینک کا کام سیکھنا ہے اور آج کل وہ مکینک کا کام سیکھ رہا ہے۔ سب سے چھوٹا بھائی جس کی عمر 10 سال ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، لہٰذا وہ گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جوانی مستانی ہوتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ میری امی کا ایک کزن جو سعودیہ میں جاب کرتا تھا، اس کا نام ریاض تھا اور پیار سے اسے رجو کہتے تھے اور میں اسے رجو ماموں کہتی تھی۔ امی ابو کی لڑائی کی وجہ سے مجھے بھی بد دعائیں ملتی تھیں۔ امی کہتی تھیں جب سے تم پیدا ہوئی ہو ہمارے گھر میں بد نصیبی آئی ہے اور ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر روتی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتی کہ یا اللہ میرے امی ابو کو اتفاق دے، غربت تو پہلے ہی ہے، کم از کم ان کی لڑائی تو نہ ہو۔ پہلی بار جب ماموں ریاض ہمارے گھر آئے تو اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو امی نے کہا سائرہ جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ماموں ریاض موٹر سائیکل لیے کھڑے تھے۔ میں نے دروازہ کھول دیا تو ماموں موٹر سائیکل لے کر اندر آ گئے۔ امی نے مجھے کہا جاؤ چائے بنا کے لاؤ۔ میرے ابو کے رویے کی وجہ سے ہمارے گھر میں رشتہ دار کم ہی آتے تھے۔ ماموں رجو بھی تقریباً 5 سال بعد آئے تھے۔ میں نے پوچھا ماموں سعودیہ سے کب آئے ہیں؟ تو بولے 4 دن ہو گئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ باجی کوثر کو ملاؤں۔ ماموں میرے لیے کیا لائے ہو؟ میرے اس سوال پر وہ بولے میں جو آ گیا ہوں یہ کم ہے کیا؟ اس وقت تو مجھے ان کی یہ باتیں سمجھ نہ آتی تھیں۔ ایک دن ہمارے ساتھ رہے پھر چلے گئے۔ جاتے وقت مجھے 500 روپے دے گئے اور ہمارے گھر کا موبائل نمبر لے گئے کہ سعودیہ جا کر آپ لوگوں کو فون کروں گا۔ وقت امی ابو کی لڑائی میں گزرتا گیا۔ 2-3 ماہ بعد بھائی آتا، ایک دن بڑی مشکل سے رہتا اور پھر چلا جاتا۔ امی بڑے بھائی کو کہتی کہ تم نے ہی میرے دکھ ختم کرنے ہیں، میں تو تنگ آ گئی ہوں تمہارے ابو کی باتیں سن کر۔ دل لگا کر پڑھائی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو امی نے میرا محلے میں آنا جانا بند کرا دیا کہ اب میں بقول ان کے بہت بڑی ہو گئی تھی۔ اسی دوران میری آنٹی شازیہ کی اچانک وفات ہو گئی۔ ہم سب لوگ وہاں پہنچ گئے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہاں ہم 3 دن رہے۔ وہاں بھی ماموں رجو آئے ہوئے تھے۔ 3 دن میں وہ زیادہ تر ہمارے ساتھ ہی رہے۔ حالانکہ وفات کا موقع تھا، ان کو باہر مردوں میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے ہی رہے۔ باتوں باتوں میں ماموں نے میرے ہاتھ چوم لیے اور کہا تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ ہم لوگ واپس آنے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو ماموں رجو کمرے میں آ گئے اور کہا میں کل آپ کے گھر آؤں گا آپ لوگوں سے ملنے کے لیے۔ امی نے کہا کہ آج ہی آ جاؤ، تمہارا اپنا گھر ہے۔ تو ماموں رجو بولے کہ نہیں، میں نے کل آپ کے علاقے میں کسی کام سے آنا ہے تو آپ کے گھر کا چکر لگاؤں گا۔ ایک ضروری بات تو میں بتانا ہی بھول گئی کہ ماموں رجو سعودیہ سے مسلسل 2-3 گھنٹے فون پر باتیں کرتے۔ امی سے بمشکل 10 منٹ بات کرتے، باقی ساری باتیں مجھ سے کرتے۔ مثلاً مجھے کہتے کہ یہاں میرا دل نہیں لگتا، پاکستان بہت یاد آتا ہے۔ کبھی اپنی بیوی کے بارے میں بتاتے کہ اس نے یہ کہا یا وہ یہ باتیں کر رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوتی کہ ماموں یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے کہ یہ باتیں امی کو نہ بتانا۔ میں عمر کے جس حصے میں تھی اس حصے میں اکثر لڑکیوں سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن صبح 9 بجے ہی ماموں ہمارے گھر آ گئے۔ ابھی ہم ناشتہ ہی کر رہے تھے۔ ماموں کافی ساری چیزیں میرے لیے بھی لائے، پونی، کلپ، کپڑے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے کمرے میں لے گئے اور تمام چیزیں مجھے دیں اور پیار سے میرے ہاتھ چوم لیے۔ اس کے بعد امی نے آواز دی تو ہم باہر آ گئے۔ باتوں باتوں میں امی نے کہا کہ رجو اب سائرہ بڑی ہو گئی ہے، اس کا رشتہ تلاش کرو۔ تو وہ مسکرا کے بولے
کہ اب میری چھٹی پوری ہو گئی ہے، اگلی دفعہ آؤں گا تو تلاش کروں گا۔ ماموں تقریباً 2 سال بعد پاکستان آتے تھے، پھر کہنے لگے کہ سائرہ کو ہمارے پاس بھیج دو، 2-3 دن بعد چھوڑ جائیں گے۔ امی نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، اس دفعہ رہنے دو، اگلی دفعہ لے جانا۔ وقت گزرتا گیا اور میں ماموں رجو کی باتوں میں آتی گئی۔ جب بھی فون آتا ماموں کہتے اندر کمرے میں جا کر بات کرو، تو میں جلدی سے کمرے میں چلی جاتی۔ اکثر امی ابو کی لڑائی ہو رہی ہوتی تو ماموں کہتے کہ یار تمہارے امی ابو ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں، ان کو کچھ سمجھاؤ۔ تو میں دل ہی دل میں کہتی کہ جن کو خود ہی احساس نہیں، جو مجھے بد دعائیں دیتے ہیں، وہ میری بات کیسے مان سکتے ہیں۔ امی ابو کی لڑائی عروج پر تھی اور ہم بہن بھائی، خاص کر میں ان کے نشانے پر تھی۔ ابو کہتے کہ سائرہ بڑی ہو گئی ہے، اس کا خیال رکھا کرو، تو امی کہتی کہ تم جو گھر پر ہوتے ہو تم ہی خیال رکھ لیا کرو۔ یہ باتیں سن کر مجھے بڑا دکھ ہوتا کہ یہ کیسی ماں ہے جسے پتا ہی نہیں کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، یا پھر اسے کچھ اچھا برا بتانا ہے۔ بس امی تو جب بھی ابو کے پاس بیٹھتی تو یہی گلہ کرتی کہ یہ صبح 10 بجے تک سوئی رہتی ہے، گھر کے کام نہیں کرتی، سلائی مشین پر نہیں بیٹھتی، کچھ باتیں اپنے پاس سے بنا کر کہتی تو مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ 2 سال اور گزر گئے۔ ماموں ایک بار پھر پاکستان چھٹی پر آ گئے۔ 1 ہفتے بعد ہمارے گھر آئے تو اپنی بیگم کو بھی ساتھ لائے۔ رسمی دعا سلام کے بعد ماموں نماز پڑھنے چلے گئے۔ ان دونوں کے رویے سے نہیں لگتا تھا کہ ان کی بنتی نہیں، یا جو ماموں مجھے اپنی بیگم کے بارے میں کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ بہرحال ان کی بیگم مجھے کافی اچھی لگی۔ ایک دن ہمارے پاس رہے اور دوسرے دن صبح کا ناشتہ کر کے چلے گئے۔ جاتے جاتے مجھے کہا تیار رہنا، ہم آپ کو لینے آئیں گے۔ امی نے اجازت دے دی۔ 14 سال کی عمر کو پہنچی تو ہر کسی کا دھیان میری طرف ہو گیا۔ محلے میں دھوم مچ گئی کہ مستری اقبال کی بیٹی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ محلے کی جو بھی عورت آتی مجھے دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ پتلی کمر، باریک ہونٹ، ناگن سی زلفیں۔ محلے کی لڑکیاں کہتی یار تمہیں تو کسی امیر کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ گورا چٹا رنگ، باریک نین نقوش۔ موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ امی سلائی مشین پر بیٹھ کر کام کر رہی تھیں اور میں کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ امی نے آواز دی کہ سائرہ دیکھو فون کس کا آ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا دیکھتی ہوں۔ موبائل سکرین پر نظر پڑی تو ماموں رجو کا نمبر سامنے تھا۔ امی کے پاس موبائل لے کر گئی۔ امی نے کال ریسیو کی اور کچھ دیر باتیں کرتی رہی، پھر مجھے آواز دی کہ آ کر بات کر لو۔ رسمی دعا سلام کے بعد ماموں نے کہا کہ ہم آج آ رہے ہیں، تم تیار ہو جاؤ، تم نے 3 دن ہمارے پاس رہنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ماموں نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ میں نے الماری سے ریڈ کلر کا ریشمی سوٹ نکالا۔ واش روم سے نہا کر نکلی تو آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے۔ ابھی میں تیار ہی ہو رہی تھی کہ دروازے پر ہارن کی آواز آئی۔ امی نے کہا کہ جاؤ دروازہ کھولو۔ میں دوڑ کر گئی، دروازہ کھولا تو ماموں رجو اور ان کی بیگم سامنے کھڑے تھے۔ ماموں رجو نے آتے ہی کہا سائرہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، موسم خراب ہے، ایسا نہ ہو کہ راستے میں ہی بارش ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جلدی جلدی تیار ہوئی، ہلکا سا میک اپ کیا، امی کو گلے لگا کر ملی، ابو کو ملی۔ چھوٹے بھائی گھر میں نہیں تھے، ان سے نہ مل سکی۔ ماموں نے کہا کہ 3 دن میں واپس چھوڑ جاؤں گا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ماموں رجو کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ بریک لگائی اور ماموں رجو نے ہمیں فروٹ چاٹ لے کر دی۔ ہم نے خوب مزے سے فروٹ چاٹ کھائی۔ شام تقریباً 4 بجے ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر مجھے اپنے گھر کی یاد ستانے لگی تو ماموں رجو نے کہا کہ پریشان نہ ہو، ہم تمہیں جلد تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ رات کا کھانا ہم سب نے اکٹھے کھایا۔ میں نے بھی نہ چاہتے ہوئے 2-3 نوالے کھائے۔ کھانا کھانے کے دوران ماموں رجو نے کہا کہ آج میں نے کہیں کام سے جانا ہے، اس لیے رات کو شاید میں گھر واپس نہ آ سکوں، سائرہ تم اپنی ممانی کے پاس سو جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماموں، جیسے آپ کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد میں ماموں کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بیڈ پر بیٹھتے ہی مومانی سے کہا مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے کمبل دیں۔ مومانی نے کہا کہ ایک ہی کمبل میں سو جاتے ہیں۔ میں نے کمبل اوڑھا اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات 11 بجے کا ٹائم ہوگا کہ میں نے محسوس کیا جیسے میرے بالوں پر کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میں جھٹ سے اٹھ بیٹھی، ابھی اٹھی ہی تھی کہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں، میرے ماموں رجو موجود تھے۔ میں حیران و پریشان ماموں کی طرف دیکھ رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔
بڑی مشکل سے اپنے منہ سے ماموں کا ہاتھ ہٹایا اور کہا کہ ماموں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے شیطانی مسکراہٹ سے مجھے دیکھا اور کچھ نہ بولے۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو ان کی بیگم کمرے میں نہیں تھی۔ اس وقت اپنے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، ماموں کو خدا رسول کے واسطے دیے، ان کے آگے ہاتھ جوڑے، قرآن کا واسطہ دیا کہ ماموں آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیوں میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن ماموں نے میری ایک نہ سنی۔ ان کے جسم کا دباؤ میری جان نکالتا رہا اور میری چیخیں کمبل کے اندر ہی جانے کہاں کھو گئی۔ ماموں نے میرے جسم کو بری طرح زخم کر دیا تھا۔ میں بے بسی سے ہاتھ پیر چلاتی بے ہوش ہو گئی۔ ہوس کا کھیل ماموں نے کئی بار ایمانداری سے کھیلا تھا۔ صبح 10 بجے میری آنکھ کھلی تو کمرے میں سب کچھ اپنی جگہ پر سلامت تھا سوائے میری عزت کے۔ تھوڑی دیر بعد مومانی کمرے میں ناشتہ لے کر آئی اور مجھے کہا کہ جاؤ واش روم میں ہو کے آؤ۔ واش روم گئی، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر لاکھ بد دعائیں ماموں کو دی اور اللہ تعالیٰ سے ایک ہی درخواست کی کہ یا اللہ مجھ معصوم کا کیا قصور ہے جو مجھے اتنی سخت سزا ملی۔ واش روم سے باہر آئی، بخار کا کہہ کر پھر سو گئی۔ 3 راتیں اور 2 دن میں ماموں اور مومانی کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی۔ ماموں رجو کا جب جی چاہتا میری روح کو قتل کر کے میرے جسم کے ہر عضو کو زخم لگا دیتے اور اپنے من کی پیاس بجھاتے۔ تیسرے دن ماموں نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، تمہیں تمہارے گھر چھوڑا۔ میں لٹی عزت لیے تیار ہو گئی۔ سارے راستے کوئی بات نہ ہوئی۔ دروازہ امی نے کھولا تو میں دوڑ کر امی سے لپٹ گئی اور جی بھر کر روئی۔ اتنا روئی کہ امی نے کہا سائرہ اب گھر آ گئی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ میں امی کو کیسے بتاتی کہ تمہاری بیٹی گھر تو آ گئی ہے، پر تمہارے بھائی نے وحشی درندہ بن کر ان کی بیٹی کی عزت کا موتی پیروں تلے رون دیا ہے، اور تمہارے کزن نے تمہاری بیٹی کا وہ حشر کیا ہے کہ اس طرح تو کوئی بازاری عورت کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہوگا۔ واپس آتے ہوئے ماموں نے مجھے پہلے ہی ڈراتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے اپنی امی یا ابو کو کچھ بتایا تو تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی خیر نہیں۔ ماموں مجھے چھوڑ کر فوراً واپس چلے گئے۔ امی نے پوچھا کہ کیسے وقت گزرا؟ میں نے دل میں کہا کہ امی تمہاری بد دعائیں قبول ہو گئی ہیں، لیکن دل کی بات زبان پر نہ لا سکی۔ کہا تو بس یہی کہ امی بہت اچھا وقت گزرا۔ اس کے بعد ماموں رجو جب بھی فون کرتے تو مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، مجھے اپنی بربادی کا رونا روتے روتے تقریباً 2 سال گزر گئے۔ اتوار کا دن تھا، موبائل پر کال آئی اور امی نے سنی۔ کال کرنے والا امی کا چھوٹا کزن یعنی رجو کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بتایا کہ رجو کو پاکستان آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے اور وہ آج کیری ڈبہ میں واپس جا رہا تھا کہ موٹر وے پر اچانک گاڑی کا ٹائر پھٹا اور گاڑی کو آگ لگ گئی۔ رجو کے جسم کو ایسی آگ لگی کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ باجی آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ 3 بجے اس کا جنازہ ہے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ کس کا فون تھا تو امی بولی کہ رجو کی گاڑی کو آگ لگ گئی ہے اور وہ زندہ جل گیا۔ فوراً ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں دوڑ کر کمرے میں گئی، اللہ کے پاک کلام کو سینے سے لگایا اور کہا کہ یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے دنیا ہی میں مجھے انصاف دے دیا ہے۔ امی نے پوچھا کہ تجھے ماموں کی وفات کا دکھ نہیں ہوا؟ میں نے کہا کہ امی بہت زیادہ دکھ ہوا ہے۔ وہاں جا کر لاش دیکھی تو اللہ یاد آ رہا تھا۔ 6 فٹ کا جوان جل کر راکھ بن چکا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ آخری وقت میں چیخ کر معافی مانگ رہا تھا، لیکن میرے خیال سے اس نے جو میرے ساتھ کیا میری ماں کے بھروسے کا خون کیا۔ کیا اس کے ساتھ ایسا ہونا قدرت کا انصاف نہ تھا؟ ایسے گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟